عشق کو حسن کے انداز سکھا لوں تو چلوں. پہلی قیاس کی دو قسم تھے، ایک اقترانی اور ایک شرطی. قیاس اقترانی کی تین قسم ہے، شکل اول، شکل ثانی، شکل ثالثہ. یہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے. قیاس استثنائی کی 5 قسم ہیں. ایک قیاس استثنائی شرطی وہ ہے جس میں شرطیہ متصلہ ہو. اس کی 2 قسم تھے. اگر استثناء عینی مقدم سے تھا تو نتیجہ عینی تالی، اور اگر استثناء نقیضی تالی سے تھا تو نتیجہ نقیضی مقدم. 2 یہ گزر گئے، 3 وہ، 5 گزر گئے. اب قیاسی استثنائی کی 3 قسم باقی رہ گئے. ایک یہ ہے کہ قضیہ شرطیہ اس کے اندر منفصلہ مانعۃ الجمع ہو. دوسرا یہ ہے کہ قضیہ منفصلہ مانعۃ الخلوہ ہو. تیسرا یہ ہے کہ وہ قضیہ شرطیہ منفصلہ ہو. کتنے ہو گئے؟ 3. یا قضیہ منفصلہ کیا ہوگا؟ مانعۃ یا منفصلہ حقیقیہ. اگر مانعۃ الجمع تھا وہ 2 نتائج دیں گے، مانعۃ الخلوہ تھا وہ 2 نتائج دیں گے، منفصلہ حقیقیہ تھا وہ 4 نتائج دیں گے. مانعۃ الجمع، ھذا الشیء اما شجر او حجر، یہ مانعۃ الجمع ہے. شجر اور حجر جمع نہیں ہو سکتے. رفع، اس سے شجر بھی رفع ہے اور حجر بھی رفع ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ھذا الشیء اما شجر او حجر، یہ کون سا قضیہ ہے؟ مانعۃ الجمع. یہاں قانون یہ ہے کہ استثناء مقدم سے نقیضی تالی ہے اور استثناء تالی سے نقیضی مقدم. میں نے کہا ھذا الشیء اما شجر، یہ مقدم، اور حجر یہ تالی. لیکنہ لیس بشجر، شجر تو نہیں ہے، فہو حجر. بات سمجھ میں آئی؟ اور لیکنہ لیس بشجر فہو حجر. ٹھیک ہے. مانعۃ الجمع اس کو کہتے ہیں کہ اجزاء میں جمع ممتنع ہو اور خلوہ جو ہے وہ کیا ہو؟ وہ جائز ہو. ٹھیک ہے. خلوہ تو استثناء عینی مقدم سے نتیجہ کیا دے گا؟ نقیضی تالی. لیکنہ حجر، نتیجہ کیا دے گا؟ فلیس بھی، کیونکہ اگر لیس بھی شجر نہ ہو تو شجر دے گا، اور وہاں حجر تھا تو اجتماع آئے گا، اور یہ ممتنع تھا. اور استثناء عینی تالی سے نتیجہ کیا دے گا؟ نقیضی مقدم. لیکنہ شجر، تو نتیجہ کیا دے گا؟ فلیس بھی حجر، کیونکہ اگر لیس بھی حجر غلط ہو جائے تو حجر ہوگا، ادھر شجر تھا تو جمع آیا، اور یہ مانعۃ الجمع تھا. تو اگر مانعۃ الجمع تھا تو استثناء عین مقدم سے نتیجہ کون دے گا؟ نقیضی تالی. اور استثناء عینی تالی سے نتیجہ لیکنہ حجر، تو نتیجہ کیا دے گا؟ ورنہ شجر ہوگا، ادھر حجر ہے تو اجتماع آئے گا، اور یہ منع. لیکنہ شجر، مانعۃ الجمع نے 2 نتیجے دیے. اس لیے کہتے ہیں والخامسہ ان یعلم المنافات بینہما، کہ دونوں جزئین میں منافات ہو، اما صدقا فقط یا جمعا فقط، یعنی مانعۃ الجمع ہوگا. اس صورت میں کتنے نتائج برآمد ہوں گے؟ 2. استثناء عینی مقدم سے، ھذا اما حجر او شجر، لیکنہ حجر عینی تالی سے، تو نتیجہ لیس بشجر، کیونکہ اگر یہ غلط ہو جائے تو شجر ہوگا، تو شجر اور حجر جمع ہوں گے، وہ تو مانعۃ الجمع. لیکنہ شجر عینی تالی سے، تو نتیجہ لیس بحجر، کیونکہ اگر لیس بحجر غلط ہو جائے تو حجر ہوگا، پہلے شجر تھا تو جمع آیا، اور جمع ممتنع تھا.
تو یہاں استثناء عین کا نتیجہ نقیض آخر دے گا. او کلون فخاص یا دونوں میں منافات ہوگا خلوہ میں یعنی مانعۃ الخلوہ. اس میں دو نتائج جائیں گے عکس یعنی استثناء نقیض مقدم سے عینی تعلیل دے گا کیونکہ اگر عینی تعلیل نہ دیں تو نقیضی تعلیل دے گا تو وہ بھی رفع یہ بھی رفع اور رفع ممتنع ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اور نقیضی تعلیل سے استثناء نتیجہ کیا دے گا عینی مقدم عینی کیونکہ اگر عینی مقدم نہیں دے گا نقیضی مقدم دے گا تو تعلیل بھی رفع ہوا اور مقدم بھی رفع ہوا اور رفع میں منافات ہے. پیر بگاڑا اما فی البحر و اما لا یغرقا تو بحر اور لا یغرقا میں جمع ممتنی نہیں ہے. ہو سکتا ہے یہ بحر میں بھی ہو اور غرق نہ ہو لیکن ان کا رفع ممتنع ہے. بحر ممتنع ہو جائے تو فی البر اور لا یغرقا ممتنع ہو جائے تو یغرقا تو خشک زمین میں کوئی غرق ہوتا. ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوگا کہ نقیض مقدم سے عینی تعلیل اور نقیض تعلیل سے او فیہما او یا منافات ہوگا جمع اور انتفاع دونوں میں. اس کو کیا کہتے ہیں منفصلہ حقیقیہ. اس میں چاروں نتائج جس طرح زوج و فرد ان میں منافات جمعان بھی ایک عدد زوج فرد نہیں ہو سکتا اور رفعان بھی ایسا عدد نہیں ہے جو نہ زوج ہو نہ فرد ہو. ٹھیک ہے اس میں چار نتائج آئیں گے. العدد اما زوج یہ مقدم او فرد. یہاں استثناء عینی مقدم سے نقیضی تعلیل اور عینی تعلیل سے نقیض مقدم اور نقیض مقدم سے عینی تعلیل اور نقیض تعلیل سے لکنہ زوج فلیس بھی لکنہ فرد لکنہ لیس بھی زوج فہو فرد لکنہ لیس بھی فرد. اس نے چاروں نتائج دیے اس لیے کہتے ہیں فَيَضِمُ النَّتَائِجُ بِحَسَبِهَا نتائج آئیں گے بے اعتبار منافات کی. اگر منافات جمعان تھا جیسے مانعۃ الجمع میں تو استثناء عین احدہما سے نقیض آخر دے گا. ہاں اور اگر مانعۃ الخلوہ ہے تو استثناء نقیض احدہما سے عین آخر دے گا. اور اگر منفصلہ حقیقیہ تھا چاروں نتائج دیں گے. فتفکری پتہ مسئلہ